اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو میرے خاص دن ہیں ان کو یاد رکھا کرو۔ تو اس لیے اب سفر کے مہینے میں کیا ہوا، ماہ ربیع الاول میں کیا کیا واقعات و حادثات پیش آئے، رجب میں کیا، شعبان میں کیا، ماہ رمضان میں کیا، یہ سارا کچھ حضرات تو ایسا ہے کہ جو ہے وہ کیلنڈر کے ذریعے معلومات، اسلامی کیلنڈر جو ہیں ان کے ذریعے معلومات لے لیتے ہیں۔ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ اسلامی ڈائریز جتنی بنی ہوئی ہیں، ڈائریاں، ان کے اوپر تفصیل جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو اور کچھ حضرات کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور بڑے وہ اہتمام سے چاہتے ہیں کہ اب اس مہینے کس صحابی کا انتقال ہوا، ان کا تذکرہ خیر کریں، ان کی روح کو اصال ثواب کریں یا ان کی سیرت جو ہے اس کو بیان کریں وغیرہ۔ تو اب بڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کو معلومات نہیں ہوتی۔ تو ان کی اس الجھن کو سلجھن میں بدلنے کے لیے، اس مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے ہم نے مختلف چیزوں کو اکٹھا ایک جگہ پر کر دیا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ساری تاریخ سناتے ہیں، آپ وہ اپنی ڈائری پر لکھ لیں۔ ہمارے چینل کو جو ہیں وہ آپ کھولیں گے تو اس پر تو محفوظ ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، یہ ہجرت 27 صفر کو ہوئی اور 15 اگست 622 کو ہوئی۔ اور دوسرا نمبر پہ جہاد بالسیف کا باقاعدہ حکم، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا جو حکم ہوا ہے وہ 12 صفر 2 ہجری کو ہوا۔ اور اسی طریقے سے غزوہ ابوا یا غزوہ جو ہے ودان، اس کو مختلف لفظ بولتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا غزوہ ہے، بعض نے غزوہ بدر کو کہا ہے۔ یہ 12 صفر 2 ہجری کو ہوا اور 4 اگست 623 جو ہے وہ عیسوی کو۔ سریہ رجی 4 ہجری کو جو ہے وہ صفر کے مہینے میں ہوا۔ سریہ بیر معونہ اور قنوت نازلہ کا حکم، مصیبت کے وقت جو درود پاک 1.5 ماہ آقا علیہ السلام نے پڑھا، اس کے بعد حضور نے چھوڑ دیا، یہ 4 ہجری صفر کے مہینے میں ہوا۔ اور سریہ قدیت 7 ہجری صفر کے مہینے میں ہوا۔ سریہ فدق جی 7 ہجری کو ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کو حضور نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں، انہوں نے قبول اسلام 8 ہجری کو کیا تھا۔ اور مصر کے عظیم حضرت عمرو بن عاص، انہوں نے قبول اسلام 8 ہجری صفر کے مہینے میں کیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وفا ازرا، انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اور یمنی قبائل جتنے تھے انہوں نے مشرب اسلام 10 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئے۔ اس طریقے سے سریہ جو مشہور ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سریہ، یہ 10 ہجری میں ہوا۔ اور آقا علیہ السلام کا جو ایک بیماری تھی، مرض الوفات کا آغاز جو ہے 29 ہجری صفر کے مہینے میں ہوا۔ آذربائیجان کا فتح جو ہے 22 ہجری میں ہوا جی۔ اور وفات حضرت حاتب ابن بلتا، ان کی 3 ہجری میں صفر کے مہینے میں ہوئی۔ وفات حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اشرم بشرم میں سے ہیں، ان کا جو انتقال ہے 23 ہجری میں ہوا۔ اور اس طرح وفات حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، صفر کے مہینے میں 25 ہجری کو ہوئی۔ اور صحابی رسول حضرت ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 ہجری صفر کے مہینے میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ اور صحابی رسول حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفر کے مہینے میں جو ہے 43 ہجری کو فوت ہوئے۔ سنان ابن سلمہ سندھ میں کب آئے تھے؟ 48 ہجری کو آئے تھے۔ اور ام المومنین حضرت صفیہ بنت خجی رضی اللہ تعالیٰ عنہا 50 ہجری صفر کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمران بن حسین کا انتقال 25 ہجری صفر میں ہوا۔ وفات حضرت بریدہ اسلمی کی 62 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی۔ اور وفات حضرت عبداللہ ابن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 60 ہجری میں ہوئی۔ اور وفات مشہور صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 26 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی۔ اور حضرت عمرو بن سعد رضی اللہ عنہ کی وفات 67 ہجری میں ہوئی۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 86 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عروہ بن زبیر جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، ان کا جو انتقال ہے 94 ہجری صفر کے مہینے میں ہوا۔ اور مشہور شاعر فرزدق
ان کا وفات 105 ہجری میں ہوئی جی، اور حضرت سعد ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 117 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی، اور جنگ اتراک 119 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی، اور خلیفہ ابراہیم کی دستبرداری اور خلافت مروان ثانی 127 ہجری میں ہوئی، اور رصافہ کی تعمیر 151 ہجری میں ہوئی، اور حضرت امام اوزائی رضی اللہ عنہ کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، اور حکیم مقتہ نے جو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا وہ 159 ہجری میں، اور خلافت الہادی عباسی جو ہے یہ صفر کی 169 ہجری میں جو ہے ہوا۔ وفات حضرت ابو بکر ابن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں 193 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی، اور وفات حضرت یکشع ابن سعد قطان ان کی جو ہے 198 ہجری میں ہوئی۔ وفات علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 203 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی، اور وفات ہشام جو ہے وہ ابکلی مورخ جو ہیں ان کی 204 ہجری میں ہوئی، اور فتنہ خلق قرآن یہ پیش آیا تھا 212 ہجری میں، اور امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگائے گئے تھے 220 ہجری میں صفر کے مہینے میں، اور حضرت اسحاق بن راہویہ ان کی وفات بھی 238 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی، اور جو ہے وفات جو ہے محمد ابن داؤد الظاہری جو مشہور ہیں اصحاب زوائر میں سے، ان کی جو ہے وہ وفات ہے 297 ہجری میں، اور وفات محمد ابن نصر المروزی 294 ہجری میں، اور امام نسائی جو مشہور محدث ہیں سنن نسائی کے مصنف ہیں جو ہے عبد الرحمن شعیب، ان کی 303 ہجری میں ہوئی، اور حضرت ابو الحسن اشعری جو اشاعرہ کے جو ہے وہ عظیم بانی ہیں ان کی وفات 324 ہجری صفر کے مہینے میں ہوئی۔ سیف الدولہ اور رومیوں کے اندر جو جنگ ہوئی تھی یہ 339 ہجری میں ہوئی تھی، اور بڑے مشہور جو ہے مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی وفات 899 ہجری میں ہوئی، اور مشہور شارح مسلم کی عربی میں شرح لکھنے والے علامہ یکشع بن اشرف نووی جو ہے ان کی 29 صفر جو ہے ان کی 29 صفر اور 600 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 76 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور مشہور بخاری کے شارح علامہ بدر الدینینی حنفی ان کی 27 صفر کو 855 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور وفات حضرت مجدد الفسانی جو ہے شارح مصنف مکتوبات امام ربانی ان کی 28 صفر جو ہے 1034 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بھی جو وفات ہے 28 صفر کو ہوئی 1357 ہجری کے اندر، اور قرارداد پاکستان یہ جو ہے 22 صفر کو 1359 ہجری میں ہوئی۔ تو اس طریقے سے جو ہیں یہ مختلف اس مہینے کے اندر واقعات پیش آئے، تو ترتیب ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ اوپر اگر ہم نے ایک تاریخ بتائی مثلا 29 صفر، نیچے ہم نے کچھ کے نام نہیں لیے کہ 29 فلاں فلاں کی کس صفر کو ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا بھی 29 صفر ہی کو یا 27 صفر ہی کو انتقال ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو اس کا حکم ہے وذکرہم بایام اللہ، خاص دنوں کو یاد رکھا کرو، اس کے مطابق جو بھی خاص دن ہیں صحابہ اکرام کے ہیں یا ملکی طور پر ہیں جی یا مذہبی طور پر سماجی طور پر ہیں، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے صفر کے مہینے میں جو بھی واقعات ہوئے وہ سارے بیان کر دیے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ان ایام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔